اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے جہان کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کی مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے اور سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ۔ جس مسئلے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اپنی آسمانی کتابیں اتاری، وہ مرکزی مضمون اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کی اس آیت کے اندر بیان کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ اس آیت کا پہلا جز ایاک نعبد، اس کے بارے میں کل کے درس میں عرض کیا گیا تھا۔ دوسرا جز ہے اس آیت کا ایاک نستعین، یہاں بھی ایاک کو پہلے لایا گیا اور نستعین اس فعل کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اس کو مقدم کر کے معنی کے اندر حصر پیدا کیا گیا ہے کہ جیسے یا اللہ ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں، ایسے ہی جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے، پکارنے کی باری آتی ہے، تو یا اللہ ہم صرف آپ ہی کو پکارتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ جو نستعین کا لفظ ہے، یہ لفظ نکلا ہے استعانت سے، اور استعانت کا معنی ہوتا ہے کسی سے مدد طلب کرنا، کسی سے مدد مانگنا، اس کو استعانت کہا جاتا ہے۔ اس جز کے اندر اللہ رب العزت نے مسئلہ استعانت کو بیان فرما دیا کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ ظاہر ہے مدد مانگنے کے لیے کسی کو پکارنا پڑتا ہے، تو گویا عبادت کا اصل مغز، عبادت کا خلاصہ، عبادت کا نچوڑ وہ ہے دعا و پکار والا مسئلہ۔ اسی مسئلے کو استعانت کا مسئلہ بھی کہا جاتا ہے، دعا و پکار کا مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دعا و پکار یہ عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا و پکار جو ہے یہ ساری عبادات کا مغز ہے، خلاصہ اور نچوڑ ہے۔
یعنی ساری عبادات کا مرکز وہ ہے اللہ کو پکارنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مختلف جگہ بیان فرمائی ہے۔ نمونے کے طور پر آپ حضرات دیکھیں 24واں پارہ ہے سورہ حامیم مؤمن، سورہ حامیم مؤمن 24واں پارہ صفحہ نمبر 427 سے، صفحہ نمبر 427، 24واں پارہ سورہ حامیم المؤمن۔ اور اس سورہ حامیم المؤمن کی آیت نمبر ہے 60۔ اس 60 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ عبادت کا اصل مغز وہ ہے اللہ کو پکارنا، اور اسی دعا و پکار کو اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ آپ حضرات دیکھیں، جہاں اسی چیز کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ کہا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میرے سامنے اپنی عرضیاں رکھا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ دعا و پکار کا مسئلہ آیا نا، اللہ رب العزت نے مانگنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں ذکر ہے یہاں مانگنے کا، اللہ فرما رہے ہیں کہ دعا مجھ سے کرو، پکارو مجھے، مانگو مجھ سے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اب اس دوسرے جز میں اللہ نے لفظ لایا عن عبادتی، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں عبادت کا لفظ آیا، اور پہلے جز کے اندر آ رہا ہے ادعونی، دعا و پکار کا مسئلہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے انسانوں تم مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، اور آگے کیا فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے مانگتے نہیں، میری عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہوا نا کہ دعا و پکار یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی دعا و پکار کو اللہ نے اس آیت کے اندر عبادت سے تعبیر فرمایا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے کی یہ تفسیر فرمائی ہے۔ عن عبادتی کا معنی جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہے عن دعائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ نے فرمایا نا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، معنی یہ ہے عن دعائی، مجھے پکارنے سے اعراض کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے سے تکبر میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ جہنم کی آگ کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ تو معلوم ہوا نا کہ دعا و پکار یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے میں بھی بیان فرمائی ہے۔ 26واں پارہ آپ حضرات نکال لیں، 26واں پارے کا پہلا صفحہ ہے سورۃ الاحقاف، صفحہ نمبر 453، صفحہ نمبر 453۔ صفحہ نمبر 453، 26واں پارہ سورہ احقاف، اس کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ آپ حضرات دیکھیں۔ آیت نمبر 6 فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب انسانوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، ہو جائیں گے وہ دشمن ان کے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے۔ اب یہ جو آیت نمبر 6 نا، اس آیت سے پہلی آیت نمبر 5 میں دیکھیں، وہاں مسئلہ دعا کا تذکرہ ہے، اور اس آیت نمبر 6 کے اندر عبادت کا تذکرہ۔ 5 نمبر آیت میں دیکھیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کون گمراہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتا ہے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کو پکار رہا ہے جو اس کی پکار کو قیامت تک قبول نہیں کرتے، سنتے نہیں۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیسے ان کی پکاروں کو سنیں، وہ تو ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں۔ وہ جو دنیا سے چلے گئے نا، اللہ کے ولی، اللہ کے پیغمبر دنیا سے جا چکے لوگ، ان کی قبروں پر جا کر جہاں کہیں سے انہیں پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کو چھوڑ کر
یہ جو ان لوگوں کو پکارنے میں لگے ہوئے جو قیامت تک ان کی پکار کو سنتے نہیں ہیں، کیسے سنیں کہ وہ ان کی پکار سے بالکل غافل ہیں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ مسئلہ دعا و پکار کا آیا تو آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اس میں انبیاء بھی اٹھا دیے جائیں گے، اللہ کے ولی بھی اٹھا دیے جائیں گے، عام انسان بھی اٹھا دیے جائیں گے۔ وہ جو قبروں پر جا کر ان کو پکارا کرتے تھے وہ بھی میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، اللہ کے ولی اور اللہ کے پیغمبر بھی جمع ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کانوا لہم اعداء، وہ تو ان کے دشمن بن جائیں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے۔ انہوں نے عبادت تو نہیں کی تھی نا، قبر پر آ کر قبر میں انہوں نے نماز تو نہیں پڑھی، وہاں انہوں نے قبر پر آ کر ان اللہ والوں کی اس انداز کے ساتھ عبادت تو نہیں کی کہ انہوں نے ان کے لیے وہاں آ کر روزے رکھ لیے ہوں یا وہاں آ کر ان کے سامنے پوری نماز پڑھ رہے ہوں ان کے لیے، وہ تو پکار رہے تھے انہیں۔ تو پکار کو ہی اللہ نے یہاں عبادت سے تعبیر کر دیا کہ قیامت کے دن جب ان انبیاء کو اولیاء کو اٹھایا جائے گا تو وہ ان کی اس دعا و پکار سے یعنی اس عبادت سے منکر ہو جائیں گے کہ یہ تو ہمیں پکارا ہی نہیں کرتے تھے، یہ تو جنوں کو پکارا کرتے تھے، شیطانوں کو پکارا کرتے تھے، شیطانوں کی دعوت کو انہوں نے مانا تھا، اس لیے یہ شیطان کی پکار میں لگے ہوئے تھے، ہماری پکار کے اندر نہیں لگے ہوئے۔ وہ انکار کر دیں گے کیونکہ انہیں تو ان کی دعا و پکار کا خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وَكَانُوا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہے۔ اب آپ حضرات آ جائیں 16واں پارہ، سورہ مریم ہے، 16واں پارہ، صفحہ نمبر 278، صفحہ نمبر 279، صفحہ نمبر 279 سورہ مریم 16واں پارہ، آیت نمبر 47، اس کے بعد 48 شروع ہو رہی ہے، 48 نمبر آیت صفحے کے اوپر سے دوسری لائن میں، 279 نمبر صفحہ، سورہ مریم کی آیت نمبر 48۔ ترجمہ یہاں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ لوگ جب انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو نہ مانا، تسلیم نہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، یہ کہتے ہوئے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں جدا ہوتا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، وہ جو بتوں کو پکارنے میں لگے ہوئے تھے، اللہ کے نیک بندوں کے بت نام بنا کر ان کو پکارنے میں لگے ہوئے، فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے بھی جدا ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں ان سے بھی جدا ہو رہا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، ان قریب امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر بدبخت نہیں ہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب جدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں پہلے مسئلہ آیا دعا و پکار کا، یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو دعا کو اللہ نے عبادت سے تعبیر کیا۔ وہ جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کو پکار رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بھی جدا ہوئے، اور جن کی وہ عبادت کر رہے تھے ان سے بھی جدا ہو گئے۔ تو معلوم ہوا نا کہ یہ دعا کا مغز ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دعا و پکار یہ ساری عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، قرآن نے اس کو عبادت سے تعبیر کیا۔ اس کو کہا جاتا ہے مسئلہ استعانت۔ استعانت کا مطلب یہ ہے کسی سے مدد مانگنا، کسی سے مدد طلب کرنا۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نستعین، یا اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب کے سوا ما فوق الاسباب کسی اور کو پکارے گا نہیں، صرف اور صرف اللہ کو پکارے گا۔ اب یہاں بعض اوقات بندے کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگ اسی چیز کو بنیاد بھی بنا لیتے ہیں غلط عقائد کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو دنیا کے اندر انسانوں کو بھی تو پکارا جاتا ہے مدد کے لیے، ایک آدمی کسی دوسرے بھائی کو پکارتا ہے، بھائی میری فلاں کام میں آ کر میری مدد کر دو۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے حواریین سے اپنے مدد طلب کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کے اس دین کے معاملے میں تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟ تو یہ مدد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے اور انسانوں سے مانگی ہے، اپنے حواریوں سے مانگی ہے۔ وہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ قرآن پاک میں جو اللہ نے ذکر فرمایا نا، تو وہاں حضرت ذوالقرنین نے جب دیوار تعمیر کرنی تھی، تفصیلی واقعہ اپنی جگہ پر آئے گا 16ویں پارے کے اندر اللہ ذکر فرماتے ہیں، وہ یاجوج ماجوج کی رکاوٹ ڈالنے کے لیے دیوار تعمیر کی، تو دیوار تعمیر کرنے لگے تو حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا اعینونی بقوت، آؤ میرے ساتھ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو یہ دیکھو وہ حضرت ذوالقرنین بھی لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حواریین کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، عام انسان بھی دوسرے انسانوں سے دنیا کے اندر مدد مانگتے رہتے ہیں، بھائی میرا یہ فلاں کام کر دو، اس کام میں تم میرے ہاتھ بٹا دو، میری امداد کر دو۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ صرف مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے، جبکہ دنیا کا نظام تو اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، دوسروں سے مدد مانگے بغیر۔ دنیا میں تو انسان انسانوں سے مدد مانگے بغیر چل ہی نہیں سکتا، دوسروں سے مدد مانگے۔ تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا ایاک نستعین کا؟ لوگ اسی چیز کو لے کر عقائد بگاڑنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے مدد مانگ لی ہے، ذوالقرنین نے بھی اپنے لوگوں سے مدد مانگی تھی، اور یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے مدد نہ مانگو، اللہ کے نبیوں سے مدد نہ مانگو۔ اب بالکل معاملہ برعکس ہے، ادھر یہ عقیدہ بنایا ہوا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا وہ حاجت روا ہوتے ہیں، وہ مشکلیں آسان کر دیتے۔ اللہ کے پیغمبروں کے متعلق یہ نظریہ بنا لیا کہ وہ حاجت روا ہیں، وہ مشکل کشا۔ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے مدد مانگی تھی، تو معاذ اللہ معاملہ تو الٹ ہو گیا نا، کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود پیغمبر ہونے کے العیاذ باللہ وہ مدد مانگ رہے ہیں اپنے حواریوں سے، گویا حواری ان کے لیے حاجت روا بن رہے ہیں۔ معاملہ تو یہاں الٹ ہو گیا، امتی اپنے پیغمبر کے لیے معاذ اللہ حاجت روا بن رہے ہیں، مشکل کشا بن رہے ہیں۔ پھر پیغمبر تو مشکل کشا نہ ہوئے نا، معاذ اللہ امتی مشکل کشا ہو گئی۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے نا، پھر اس طرح کے وہ دلائل پیش کرنے لگ جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دلیل جا کر ٹھہرتی کہاں پر ہے۔ یہاں معاذ اللہ پیغمبر کی کتنی توہین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں سے مدد طلب کر رہا ہے، گویا ان کو حاجت روا بنا رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے استعانت اور ایک ہوتا ہے لفظ تعاون کا، یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان اگر کسی دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے اور واقعتاً دنیا کا نظام اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتا، اس کو تعاون کہا جاتا ہے، اس کو استعانت نہیں کہا جاتا، یہ فرق ہے۔ تعاون ہے، اور اس کا اللہ نے قرآن پاک کے اندر خود حکم فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، گناہ اور بدی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ تو وہ تو تعاون ہے۔ استعانت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے کسی کو پکارنا اور اس سے مدد طلب کرنا، یہ صرف خاصہ ہے اللہ رب العزت کا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک استعانت ہوتی ہے ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر، اور ایک ہوتی ہے استعانت ما تحت الاسباب، اسباب کے درجے کے اندر۔ ما تحت الاسباب جو ہے یہ استعانت بندہ بندے سے بھی مدد طلب کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کے درجے میں۔ ایک آدمی ایک وزن نہیں اٹھا پا رہا تھا، اس نے دوسرے کو مدد کے لیے پکارا، آؤ بھائی میری مدد کرو، یہ بوجھ میرے ساتھ اٹھوا دو۔ ایک آدمی اکیلا ایک کام نہیں کر سک رہا تھا، اس نے دوسرے کو مدد کے لیے پکارا، بھائی تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، اس کام کے اندر شریک ہو جاؤ، میری مدد کر دو۔ اب وہ سامنے اس کے موجود ہے نا، وہ اس کی بات کو سن رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو اپنے حواریین سے مدد مانگی تھی وہ یہی ما تحت الاسباب تھی، کیونکہ حواریین کوئی غائب تو نہیں تھے، وہ سامنے موجود تھے، اور ان سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ آؤ بھائی اللہ کے دین کے معاملے میں کون تم میں سے میری مدد کرے گا، من انصاری اللہ۔ اور استعانت ما فوق الاسباب اس کو کہا جاتا ہے جس میں غائبانہ کسی کو پکارا جائے، جہاں درمیان میں اسباب نہ ہو۔ مثلا ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا پیر وہ وہاں کراچی کے اندر رہتا ہے، یہ کسی مشکل کے اندر یہاں پھنس گیا، اور بغیر کسی سبب کے، ایک تو ہوتا ہے نا سبب کے طور پر، مثال کے طور پر اس نے اپنے پیر کو یہاں سے کال کی، فون کیا، اور فون کر کے کہنے لگا کہ بھائی میں اس مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہوں، آپ میرے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے۔ اب اس نے فون کے ذریعے سے اس کی بات کو سنا، اس کے لیے اس کے حق میں دعا کر دی، یہ بات تو جائز ہے، یہ اسباب کے درجے میں۔ اور ایک ہے بغیر اسباب کے، یہ ذہن کے اندر عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ میرا وہ جو پیر کراچی کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ میرے حالات کو یہاں جان رہا ہے، میں مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہوں تو وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، وہ میری اس حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔
اب بغیر کسی اسباب کے یہاں سے پکارنے میں لگا ہوا ہے، اے پیر آ اور اس وقت میری مشکل کے اندر مدد کر، اور ذہن کے اندر نظریہ یہ رکھا ہوا ہے کہ بس میں اس کو پکاروں گا نا تو میرا کام ہو جائے گا یہاں پر۔ یہ ہے عقیدہ شرک والا عقیدہ، جس کی وجہ سے بندہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس نے پکارا ہے استعانت میں، یہ پکارا ہے بغیر اسباب کے، اور بغیر اسباب کے اگر پکارا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ ایک اللہ کا ولی ہے دنیا سے جا چکا ہے، اب ظاہر ہے دنیا سے جانے کے بعد وہ دنیا والوں کے حالات سے تو بے خبر ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، ان کو دنیا والوں کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، پیغمبر دنیا سے جا چکے۔ قرآن بتلاتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے جو دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ اس دونوں جہانوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جس کا نام برزخ ہوتا ہے، اور برزخ ایک ایسا پردہ ہے کہ پھر اس پردے کے آ جانے کے بعد یہاں کے حالات وہاں تک نہیں پہنچتے، وہاں کے حالات یہاں نہیں آ رہے ہوتے۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ برزخ کے اندر ان لوگوں کو جو دنیا کے جہان سے جا چکے ہیں ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جیسے ہمیں ان کے حالات کا کوئی پتہ نہیں، ایسے ہی ان جانے والوں کو ہمارے حالات کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اب یہاں ایک بندہ اللہ کے ولی کو پکار رہا ہے جو دنیا سے جا چکا ہے، اللہ کے پیغمبر کو پکار رہا ہے، یا فرشتوں کو پکارنے میں لگا ہوا ہے، یا جنات کو پکارنے میں لگا ہوا ہے، یہ نظریہ اور عقیدہ رکھ کر کے جنات جو ہے نا وہ اس وقت میری بات جہاں پر سن رہے ہیں، فرشتے میری بات سن رہے ہیں اور وہ میری مدد کریں گے، میری مشکل آسان کر دیں گے، یہ ہے غیر اللہ کی پکار۔ اور غیر اللہ کی پکار جو ہے نا یہ ہے شرک کے اندر مبتلا کر دینے والی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے تعاون، استعانت ما تحت الاسباب، وہ اسباب کے درجے میں وہ جائز ہے۔ ہاں استعانت ما فوق الاسباب جو ہے، یعنی بغیر اسباب کے کسی کو پکارنا، یہ خاصہ صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے حالات کے اندر اگر پکارا ہے تو صرف اللہ کو پکارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں مدین کے مقام میں پہنچے تھے نا، بالکل اجنبی تھے، وہاں کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، رہائش کی کوئی جگہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کس کو پکارا تھا؟ قرآن بتلاتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب آپ میرے لیے جو کوئی بھلائی اتار دیں، نازل کر دیں، میں آپ کا مانگت اور میں آپ کا محتاج ہوں۔ یہ رب کو پکار رہے ہیں براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا، آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتلانے لگے کہ آپ کے بیٹے کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ تو اب یہاں دنیا کے اندر موجود ہی نہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ تو کیا فرمایا انہوں نے؟ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے تم نے ایک بات بنائی ہے، مجھے معلوم یہی ہو رہا ہے قرائن سے، یہ کیسا بھیڑیا ہے جو بغیر کرتا پھاڑے اندر سے یوسف کو کھا کر چلا گیا اور کرتے کو اس نے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا، کرتا پھٹا نہیں ہے اور بھیڑیا یوسف کو کھا کر چلا گیا، خون اس کے اوپر لگا کر چلا گیا، بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، یہ کام کر کے چلا گیا، آثار سے پتہ چل گیا تھا نا۔ تو فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، لیکن آگے کیا فرمایا؟ فصبر جمیل، میں تو صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان، مدد جس سے طلب کی جا سکتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، میں اس سے مدد مانگتا ہوں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو نا اس کے بارے میں کسی اور سے اب مدد نہیں مانگوں گا، میں صرف اپنے رب سے مدد مانگوں گا۔ تو انبیاء نے بھی ان حالات کے اندر اپنے رب کو پکارا ہے، رب سے مدد طلب کی ہے۔ ایمان والے بندے کو بھی چاہیے کہ ایسی مشکلات کے اندر بجائے غیروں کو پکارنے کے صرف اپنے رب کو پکارا کرے، کیونکہ ہر نماز کے اندر وہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت